اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہے ہیں اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب ہو رہے ہیں۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر کیا وہ وہی معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ کوہ طور پر کیا گیا تھا، جو کہ کوہ طور ان کے سروں پر لٹکانے کے بعد طے پایا تھا، اور جس کے بارے میں انہیں تاکید کی گئی تھی کہ وہ اسے مضبوطی سے پکڑیں اور اس کے اندر جو ہدایت درج ہیں انہیں یاد رکھیں۔ اس کے اندر دین کے اساسی امور کا بیان تھا، اور یہ اساسی امور وہی ہیں جو اب اسلام نے ان یہودیوں کے سامنے پیش کیے ہیں، جنہیں وہ کوئی عجیب اور نئی چیز سمجھ کر رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ جن امور پر مشتمل تھا ان میں سے ایک اہم امر یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی وہ مکمل توحید کا عقیدہ اختیار کریں۔ اس عہد میں یہ حکم بھی شامل تھا کہ والدین، رشتہ دار، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کریں، اور ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھی باتوں میں سر فہرست ہے۔ اس عہد میں نماز فرض کی گئی تھی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ غرض یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے اندر بھی اساسی امور سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سب باتیں اسلام میں فرض ہیں اور جو کہ مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہیں۔ غرض یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے اندر بھی اساسی امور سمجھے جاتے ہیں، اور یہ سب باتیں اسلام میں فرض قرار دی گئی جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس عہد کے مطالعے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے جو اسلام ہے، اور یہ کہ اسلام اس دین کی آخری کڑی ہے اور اس میں سابقہ شرائط کے تمام اصولی باتوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کو دین اسلام سے بہت بغض تھا۔ اسلام انہیں محض انہی باتوں کی طرف بلا رہا تھا جس کے انہوں نے اپنے اللہ سے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے تھے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے ہو اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں، چاہے وہ پھر یہودی ہوں، چاہے پھر کرسچن ہوں یا مسلم ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اللہ تعالیٰ گویا سارے انسانوں سے یہ خطاب کر رہے ہیں کہ جو چیزیں میں نے تم پر فرض کی گئی تھی، جن چیزوں کا میں نے تمہیں بتلایا تھا، تم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ اگر آج کے دور کو ہم دیکھیں تو والدین کی نافرمانی کرنے میں ہم سر فہرست ہیں، نماز کی ادائیگی سے ہم غافل ہیں، کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے میں ہم دریغ نہیں کرتے، اور توحید کا جنازہ ہم نے نکال دیا۔ غرض یہ ساری باتیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا ہم نے اسے پس پش ڈال دیا۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل سے بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم ان کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ ان کے موقف میں کیا کیا تضاد پائے جاتے ہیں اور کہاں کہاں وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے ان سب کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ دوسری طرف بت پرستوں کے بھی دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی اور بنو نذیر کی خزرج سے تھی۔
جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا۔ نتیجہ یہ ہو کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بلا واسطے ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے وہاں قریظہ اور نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے یا اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور بربادی میں حصہ دار ہوتے۔ اگر کوئی یہودی دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تورات نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم یہاں یہ فرما رہا ہے کہ جس تورات نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، اس نے یہ حکم بھی تو دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیے کے حکم پر عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم تورات کے آدھے حصے پہ تو عمل کر رہے ہو اور آدھے کو چھوڑ رہے ہو۔ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔